انہوں نے کوئی بینک لوٹا تھا، انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی حکومت گرائی تھی، کسی کے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے تھے، ریاست اور ریاستی اداروں کے مظالم کے خلاف انہوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا. یہی ان کا دھماکے سے 15 منٹ پہلے وہی سیاسی کارکن بلوچستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. وہی کارکن مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس جلسے میں تعزیتی ریفرنس میں شامل تھی ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر ایسا ہی ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا جو ماں بہنوں کی دعاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور ہمارے کارکنوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا. اس میں حکومت کسی نے ریاست مخالفت نعرے نہیں لگائے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. لیکن 4.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. اس واقعے کی اگر چھان بین کی جاتی، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تو 2 سپٹمبر کو اتنا بڑا سانیان نہیں ہوتا. اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لختے جگروں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں. وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں. وہ خفیہ ادارے جو کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہماری پہنچ اور ہماری کارکردگی اس ملک میں بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور کیا کہوں گا اس کو با اثر ایک ایجنسی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے. اگر اس واقعے کی 29 مارچ کے واقعے کی تحقیقات صحیح انداز میں کی جاتی جو آج دن تک نہیں کی، تو اس سے وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناب اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے گا. ان میں ٹارگیٹ خان صاحب بھی ہو سکتے تھے، کبیر جان بھی ہو سکتے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے ایم پی کے دوست ہیں، یا باقی ہم بھی ہو سکتے تھے. نواب بگٹی کے 2006 میں اس کے قتل پہ آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا. آج بلوچستان جو ایک آتش فشاں بنا بیٹھا ہے، اس میں کوئی محفوظ نہیں، نہ آپ کی سڑکیں محفوظ، نہ آپ کے دفاتر محفوظ، نہ آپ کے گھر محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ محفوظ. اس کے ازالے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے اقدام کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں نا، ہم تو ڈوب جاتے ہیں، لیکن تم لوگوں کا جو ہے نام و نشان تک مٹ جاتا. اس دنیا کے نقشے سے آپ لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا جو اس حرکت کے پیچھے. اور اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں. یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ شہداء بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں، یہ بلوچستان کے شہداء ہیں. اور ان کا خون نہایت انشاءاللہ تعالی رائیگان لی جائے گا.